دوستو، کہانی جادو کی انگوٹھی کے پارٹ 7 میں دیکھتے ہیں کہ کیا مومل کی شہزادی نیلوفر سے شادی ہو جائے گی اور پھر انگوٹھی کے 12 غلاموں کا تعمیر کیا ہوا محل، خوبصورت باغ اور سونے اور چاندی کے پھلوں والا راستہ قائم رہیں گے۔ لہٰذا بادشاہ کے بلانے پر مومل اور اس کی ماں دونوں فوراً دربار میں آ گئے۔ بادشاہ نے انہیں خوشخبری سنائی کہ اس نے شہزادی کے لیے مومل کا رشتہ قبول کر لیا ہے۔ اب وہ شادی کی تیاریاں شروع کریں تاکہ 3 ہفتوں کے بعد شادی کی تقریب منعقد ہو۔ بادشاہ نے اپنے وزراء اور فوج کو بھی شہزادی نیلوفر اور مومل کی فوراً شادی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اس حکم کے ساتھ ہی محل میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ 1 مہینے کے اندر شہزادی اور مومل کی شادی خوب دھوم دھام سے سر انجام پائی۔ شادی کی تقریب اسی خوبصورت باغیچے میں منعقد ہوئی جہاں پرندے اپنی سریلی آوازوں میں گیت گا کر سب کا دل بہلاتے تھے۔ شہزادی بیاہ کر مومل کے محل میں منتقل ہو گئی تھی۔ اب مومل اور شہزادی روزانہ صبح و شام محل سے منسلک سرسبز و شاداب باغ میں ٹہلتے اور اس میں اڑتے خوشنما پرندوں اور ان کی دل فریب آوازوں سے مسحور ہوتے۔ مومل اپنے ننھے دوستوں کو ہرگز نہ بھولا تھا۔ ٹوبی اور مومی بھی اس کے ساتھ ہی محل میں آ چکے تھے اور ہر وقت مومل کے ارد گرد موجود رہتے، بلکہ اب تو شہزادی بھی انہیں بے حد پسند کرنے لگی تھی۔ شہزادی مومل کے ساتھ خوش تھی اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگی، جبکہ مومل کی ماں بھی انتہائی آسودہ زندگی پا کر اور شہزادی کو بہو بنا کر مطمئن تھی۔ ادھر بادشاہ کا ایک نوجوان اور طاقتور وزیر جس کا نام ریرا تھا، شہزادی کی مومل سے شادی ہونے پر قطعی خوش نہ تھا۔ در حقیقت وہ شہزادی سے شادی کے خواہش مندوں میں سے ایک تھا، مگر مومل کی طوفانی آمد اور پھر آنن فانن شادی نے اس کی سب امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ مومل سے شدید نفرت کرنے لگا تھا اور ہر وقت مومل کو نقصان پہنچانے کے طریقے سوچنے لگا کہ کسی طرح مومل کا خاتمہ کر کے خود شہزادی سے شادی کر لے۔ اس نے اپنے کئی جاسوس مومل کے پیچھے چھوڑ دیے تھے جو پل پل کی خبر رکھتے اور اس کو مومل کے بارے میں ہر بات سے آگاہ کرتے، اور یوں مومل کے بارے میں اپنے جاسوسوں کے ذریعے خبریں اکٹھی کرتے کرتے ایک دن ریرا مومل کی انگوٹھی کے راز سے بھی واقف ہو گیا۔ اس نے کوشش شروع کر دی تھی کہ جلد از جلد انگوٹھی کو حاصل کر کے مومل کو دوبارہ غربت میں مبتلا کر دے تاکہ بادشاہ مومل کو شہزادی کی زندگی سے بے دخل کر دے۔ ریرا مومل کے خلاف اپنے ذہن میں ایک خطرناک منصوبہ بنا چکا تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ کسی طرح مومل کے محل میں کھانا پکانے والے باورچی کے ذریعے رات کے کھانے میں مومل کو بے ہوشی کی دوا دے کر گہری نیند سلا دیا جائے اور انگوٹھی حاصل کر لی جائے۔ اس منصوبے میں ریرا مومل کے محل کے باورچی کو اپنے ساتھ شامل کر چکا تھا، جس کو ریرا نے دولت کا لالچ دیا اور وہ مال و دولت کے لالچ میں ریرا کے ساتھ مل گیا تھا۔ موقع ملتے ہی منصوبے کے مطابق باورچی نے مومل کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی۔ اتفاقاً اس رات شہزادی اپنے والدین سے ملنے بادشاہ کے محل میں گئی ہوئی تھی اور باورچی نے موقع غنیمت جان کر مومل کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی، اور یوں اس رات مومل بے ہوشی کی دوا ملا ہوا کھانا کھا کر
ایسی گہری نیند سویا کہ اسے اپنے ارد گرد کا کچھ ہوش ہی نہ رہا، اور ایسے میں ریرا کو اپنی کارروائی کرنے کا موقع مل گیا۔ ریرا نے چپکے سے مومل کے محل میں داخل ہو کر مومل کے کمرے کا رخ کیا۔ مومل بے ہوشی میں گہری نیند سویا ہوا اونچے اونچے خراٹے لے رہا تھا۔ ریرا دبے قدموں آگے بڑھا، آہستگی سے مومل کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور پھر بھاگتا ہوا مومل کے محل کے صحن میں پہنچ گیا۔ صحن میں آتے ہی ریرا نے انگوٹھی کو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا۔ انگوٹھی کو ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہی اسے محسوس ہوا کہ بہت سارے جن اس کے گرد کھڑے ہیں۔ ریرا نے گھبرا کر ان پر نظر ڈالی تو اندازہ ہوا کہ وہ تمام جن یک زبان ہو کر ریرا سے اس کی خواہش پوچھ رہے تھے کہ جادو کی انگوٹھی کے غلام وہ 12 جن اس کا کیا حکم بجا لائیں۔ ریرا بولا، میرا حکم ہے کہ جو کچھ تم نے مومل کے لیے ایک رات میں بنایا تھا، یعنی یہ شاندار محل، خوبصورت باغ اور سونے اور چاندی کے پھلوں والے درختوں کا راستہ، ان سب کو اب راتوں رات مٹی کا ڈھیر بنا دو اور اس محل کی جگہ ایک پرانی جھونپڑی کھڑی کر دو جس میں مومل اور اس کی ماں موجود ہوں، اور مومل پہلے کی طرح بے حد غریب ہو جائے تاکہ وہ بادشاہ کی نظروں میں وقت کھو دے اور واپس اپنے گاؤں جانے پر مجبور ہو جائے۔ اور ہاں، میرے لیے ملک کوہستان کے بڑے دریا کے پار جنگل میں ایک خوبصورت محل تعمیر کر دو جس کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہو، اور جہاں میں اپنی پوری شان و شوکت اور جاو حشمت سے رہ سکوں، تاکہ بادشاہ میری دولت و امارت سے متاثر ہو کر شہزادی نیلوفر کی شادی مومل سے ختم کر کے مجھ سے کر دے۔ ریرا کا ابھی اتنا ہی کہنا تھا کہ غلام جنات نے ریرا کو اپنے بڑے بڑے ہاتھوں کا تخت بنا کر اس میں اٹھایا اور جنگل کی جانب محو پرواز ہو گئے۔ صبح جب بادشاہ نیند سے بیدار ہوا اور حسب معمول محل کی بالکونی میں آیا تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ اس کے سامنے دور دور تک پھیلا ہوا صرف ایک چٹیل میدان تھا جس میں بنی ایک چھوٹی سی جھونپڑی اپنی غربت و افلاس کی کہانی سنا رہی تھی۔ بادشاہ حیران تھا کہ راتوں رات ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ سب کچھ غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے سوچا کہ کیا مومل کا وہ شاندار محل، خوبصورت باغ اور سونے اور چاندی کے پھلوں والے درختوں کا راستہ سب کچھ عارضی تھا، یا شہزادی سے شادی کرنے کے لیے مومل کی ایک سازش تھی؟ بادشاہ دل ہی دل میں یہ سب سوچ کر خاصا پریشان ہوا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے سپاہی بھجوائے کہ وہ تحقیق کریں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ادھر مومل بھی صبح آنکھ کھلنے پر عجیب منظر دیکھ کر حیران تھا کہ وہ ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں ایک پرانی دری پر سویا ہوا تھا، اور قریب ہی اس کی ماں بیٹھی اس کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ ایک کونے میں ٹوبی اور مومی بھی دبکے ہوئے بیٹھے تھے۔ اسے کچھ دیر تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ وہ تیزی سے اٹھا اور جھونپڑی سے باہر آیا۔ دیکھا تو باہر ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا، جبکہ اس کا عالی شان محل، باغ اور درختوں کا راستہ سب کچھ غائب تھا۔ اچانک مومل کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی۔ اپنی انگوٹھی کو نہ پا کر وہ سارا معاملہ سمجھ گیا کہ کسی نے اس کی انگوٹھی چرا کر انگوٹھی کے 12 غلام جنوں سے یہ سب کروایا ہے۔ ابھی وہ اس افتاد پر غور کر ہی رہا تھا
کہ اسی اثناء میں بادشاہ کے سپاہی اسے گرفتار کرنے آ گئے۔ وہ لاکھ چیخا چلایا مگر کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرے۔ سپاہی جلد ہی میدان کا چکر لگا کر اور مومل کو گرفتار کر کے واپس بادشاہ کے دربار میں آ گئے۔ سپاہی بھی اس عجیب و غریب صورتحال پر از حد حیران تھے کہ مومل پر ایسی کیا افتاد آن پڑی کہ آنن فانن سب غائب ہو گیا۔ دوسری طرف بادشاہ اپنے محل میں غصے کی شدت سے ادھر ادھر ٹہل کر مومل کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا اور شدید پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ اس کے داماد مومل نے اس کو دھوکہ دے کر شہزادی نیلوفر سے شادی کی ہے۔ جب مومل کو دربار میں لا کر سپاہیوں نے بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ نے مومل کی بات سنے بغیر سپاہیوں کو حکم دیا کہ مومل کو محل سے کوسوں میل دور چٹان پر بنے ہوئے قید خانے میں ڈال دیا جائے، جہاں سے وہ زندگی بھر کبھی باہر نہ آ سکے۔ کہانی جادو کی انگوٹھی کا پارٹ 8 دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔